سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کی خاص برکتیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیک۔ یہ وہ سلام جو بچپن سے آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں درود و سلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی فراز مدنی اتاری بھائی الحمدللہ موجود ہیں۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں میں سے حسیب الرحمن بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، اور ہمارے پرانے اسلامی بھائی بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں فرید اتاری بھائی بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ آئیے دکھاتے ہیں اب آپ کو اپنے سیگمنٹس کی لسٹ۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا دلائل الخیرات شریف، اور دوسرا ہوگا لفظ سے شعر پڑھیں، تیسرا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، اس کے بعد ہوگا سمجھ کر پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ ہوگا گلدستہ درود و سلام۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ کیا بات ہے درود و سلام کی، اور دلائل الخیرات کی تو بات ہی الگ ہے۔ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا معمول بھی بنانا چاہیے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنا شجرہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے مریدین متعلقین کو، جس کے اندر پڑھنے کے لیے وظائف اور اوراد وغیرہ عطا فرمائے ہیں، تو اس کے اندر دلائل الخیرات شریف کا بھی ورد موجود ہے، اور گویا کہ امیر اہل سنت کی طرف سے اجازت ہے روزانہ اس کا ایک حزب جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ پیر شریف سے فراز بھائی شروع ہوتا ہے یہ حزب اول جو ہے، اور اس کے بعد پھر روزانہ ایک حزب پڑھا جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دلائل الخیرات شریف کی تو اتنی برکتیں ہیں، خود صاحب دلائل الخیرات جو لکھنے والے ہیں ان کا اگر واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو اسی سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور وہاں پر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو سکا، پھر ایک بچی کو دیکھا، اس نے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالا تو پانی باہر آ گیا، آپ نے وضو فرمایا، اور پھر اس بچی سے پوچھا کہ یہ کرامت تمہیں کیسے حاصل ہوئی، تو اس نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ یہ کرامت اور یہ برکت مجھے درود پاک کی کثرت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ پھر آپ نے اسی وقت نیت کی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جو درود پاک کے سیغوں پر مشتمل ہوگی، اور پھر آپ نے ایسی کتاب لکھی کہ جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، عجم و عرب کے اندر، مشرق و مغرب، بلکہ اس کے باقاعدہ حلقے لگ کر اور حفلے لگ کر باقاعدہ اس کا اجتماعی طور پر مطالعہ اور پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے ظاہر عطا فرمایا ہے، اتنی ساری چیزوں میں سے ایک سلیکٹڈ چیز ہمیں دی ہے تو ظاہر اس کی برکتیں ہوں گی، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی تجربے کے طور پر بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے دلائل الخیرات شریف کی کتاب کو بھی اب شائع کر دیا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر بڑا خوبصورت پیج اور ڈیزائننگ بہت اچھی بنائی گئی ہے۔ اس کو لے کر آپ ہارڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو PDF میں فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو جیسے رکن شورا عبدالحبیب اتاری بھائی کی آواز میں ابھی آپ نے دلائل الخیرات شریف کے کچھ سیغے آپ نے سنے ہیں، تو یہ YouTube پر، اسی طرح سوشل اکاؤنٹس وغیرہ کے اوپر یہ مکمل موجود بھی ہے، روزانہ اس کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ پاک درود پاک سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے،
اس کو پڑھیں اور شوق و ذوق کے ساتھ پڑھیں، اس کی چاشنی نصیب ہو جائے تو یقیناً روحانیت بھی ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اس کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس کے اندر ہم اپنے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے سیگمنٹ کریں گے اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ ہم کچھ باکس دکھائیں گے اور ان باکسز پر نمبر لکھے ہوں گے، نعت خوانوں سے پوچھیں گے کہ کون سا نمبر وہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ اب جو نمبر یہ کھلوائیں گے اس کے پیچھے فراز بھائی ایک لفظ ہوگا اور اس لفظ سے ہمارے نعت خوانوں کو شعر سنانا ہوگا اور اس شعر کی وضاحت اور تشریح آپ نے کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے دکھاتے ہیں نمبرز۔ یا نبی سلام علیکہ۔ لفظ سے شعر۔ جی حسیب الرحمان بھائی، آپ کیا فرمائیں گے، کون سا نمبر کھولا جائے آپ کے لیے؟ نمبر 1۔ چلیں جی، 1 سے ابتدا کی ہے، دکھائیے ہمت۔ کوئی ایسا لفظ، ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ ہمت آتا ہو۔ غیروں کو اپنوں سے زیادہ بانٹی تم نے دولت دنیا، غیروں کو اپنوں سے زیادہ بانٹی تم نے دولت دنیا، غیروں کو اپنوں سے زیادہ بانٹی تم نے دولت دنیا۔ ماشاء اللہ ہمت والے، ماشاء اللہ ہمت والے، ماشاء اللہ ہمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ راز بھائی کیا فرمائیں گے اس شعر کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو بیان کیا جا رہا ہے جی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کو بھی عطا فرمایا، غیروں کو بھی عطا فرمایا۔ جو بھی حضور کی بارگاہ میں سائل بن کے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ ایمان کی دولت ہو، چاہے وہ ظاہری مال و اسباب ہوں، ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر ہی سوالی بن کے آتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کو بھی نوازتے ہیں، غیروں کو بھی نوازتے ہیں، اور جو حضور کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ اگر اس ذہن سے اور اس عقیدے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ایسی جھولیاں بھریں گی کہ ہمارے دامن میں وہ سمانے کے قابل نہیں رہے گا، سرکار اتنا عطا فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا سے اللہ پاک ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آئیے اگلا لفظ کھلواتے ہیں اپنے فرید بھائی سے۔ فرید بھائی کون سا نمبر کھولیں آپ کے لیے؟ 2۔ سیکوینس سے ہی چلنا ہے، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3۔ چلیں، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شعر سنائیں جس میں یا مصطفیٰ آتا ہو۔ شفیع الورى سلام علیہ یا نبی الہدی سلام علیہ۔ ویسے یہ جو صلاۃ و سلام ہے فراز بھائی، اس کو سنیں تو واقعی مزہ، سرور، لطف و سرور بڑا آتا ہے اور بڑے ذوق شوق سے یہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اصل میں صلاۃ والسلام ہو یا کوئی تحریر ہو، جب جو لکھتا ہے نا اس کی جو اپنی کیفیت ہوتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو کتاب لکھنے والا ہے بالخصوص عشق مصطفیٰ کے موضوع پر اگر وہ لکھے
تو اس کے جو جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں وہ اس میں ایسی قلم بند ہو جاتی ہیں کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کو بھی ایک لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے. تو یہ سلام بھی انہی میں سے ہے کہ شاید پیچھے پڑھنے والے بہت سے ہوں گے کہ جن کو اس کا معنی نہیں پتا ہوگا، لیکن جب وہ سنتے ہیں تو ان کی بھی ایک کیفیت بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی اشعار ہیں سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ لکھنے والے ایسے عاشق رسول ہیں کہ ہم بھی جھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ ہر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی فہرست کے اندر اپنا ایک نام شامل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ادنا غلام ہوں، آپ قبول فرما لیں تو پھر بیڑا پار ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جائے، سمجھ آئے نہ آئے بندہ عشق رسول میں جھومتا ہے. اور یہ صلوۃ والسلام عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. آپ نے بھی ناظرین بچپن سے ہی اس کو سنا ہوگا. اللہ پاک اس درود کی اور اس صلوۃ والسلام کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے. اپنے بچوں کو درود و سلام پڑھنا سکھائیں. ناظرین ہمارے جو گھر کے بچے ہیں ان کو نعت پڑھنا سکھائیں، نعت طرز میں پڑھنا سکھائیں. اگر ابھی سے یہ ذوق بنے گا نا تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ گانے نہیں گنگنائیں گے، بلکہ کیا ہے زبانوں پر نعت پاک مصطفیٰ ہوگی، زبانوں پر صلوات و سلام ہوں گے، تو انشاءاللہ اس سے پھر زندگی میں سکون بھی آتا ہے. جی کون سا نمبر کھلوائیں گے حسیب الرحمان بھائی ہمارے؟ نمبر 4. چلیں جی تھوڑا سا بریک لیا انہوں نے، 3 کو چھوڑ کر 4 کھلوایا ہے. حق، کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ حق. دین حق رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس طرح کا مدنی مقابلہ اپنے گھروں میں بھی کیا کریں. کبھی ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، یا گاڑی میں ہیں، سفر میں ہے، تو پھر اس طرح کا تھوڑا مدنی مقابلہ، دینی مقابلہ آپس میں اپنے گھر والوں سے، یا سفر میں جو آپ کے ساتھ ہوں، یا گھر میں یا دکان میں، آفس میں، سوسائٹی میں ہو، اس طرح کا بھی کچھ کیا کریں تو انشاءاللہ ذوق بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ علم دین میں بھی اضافہ ہوگا. کیا فرمائیں گے فراز بھائی؟ تھوڑی آپ کی اس بات کو کنٹینیو کروں گا. یہ بھی مدنی چینل کا کارنامہ ہے کہ الحمدللہ اس طرح کے کمپٹیشنز گھر میں ہو رہے ہیں. جیسے ذہنی آزمائش ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ٹیمز بنا کر اور سوال جو آپ کا سلسلہ کر کے، تو یہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. ورنہ آپ اس کے علاوہ دیکھیں تو یوں ذہن ہوتا نہیں ہے، بس وہی دنیاوی اعتبار سے آئی کیو لیول چیک کرنا، اسپورٹس کے سوال کرنا. یہ تو دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ٹائم بھی گزر جائے گا، اچھی نیتوں کی تو ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. آئی کیو لیول اس سے بھی تو بڑھے گا نا. بالکل زبردست بڑھے گا، دین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. بعض اوقات فرائض علوم ہوتے ہیں، سنت آداب ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ جو شعر پڑھا ہے یہ بھی ایک بڑا رقت اور سوز والا کلام ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پہلے کثرت سے پڑھا جاتا تھا اور اسلام بھائی دھاڑے مار مار کے روتے تھے. تو اس کا بھی ایک اپنا سرور ہے. مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہے. اور قیامت میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اس وقت تک سوال جواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں رب کی تعریف بیان نہیں کریں گے. بخاری مسلم کی بڑی طویل حدیث پاک ہے، مختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. فرمایا ایسی تعریف بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. اور پھر سجدہ ریز بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے شفاعت کا سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہے، تو آپ شفیع محشر ہیں، محشر میں شفاعت فرمانے والے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شفاعت فرما کر ہمیں بھی جنت میں اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرما دیجیے گا. آمین آمین. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے. اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. آنکھیں بند کر کے سنہری جالیوں کا تصور باندھ کر کبھی اس کا ورد بھی کیا کریں. اللہ توفیق دے، مدینے حاضری نصیب ہو تو وہاں پر بھی یہ سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ پاک ہمیں شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے. بڑھتے ہیں ایک اور نمبر کی طرف، دیکھتے ہیں فرید بھائی کون سا نمبر کھلواتے ہیں.
جی نمبر 3 نمبر 3 جی پلکیں. کوئی ایسا شعر جس میں لفظ پلکیں آتا ہو. تو عرب کی حسین وادیوں کو ریگزاروں کو وادیوں کو تو عرب کی حسین وادیوں کو ریگزاروں جانب سے پل کے بچھا کر تو سلام میرا رو کے کہنا سلام میرا رو کے کہنا تو سلام میرا پلکیں بچھانا یہ ایک محاورہ بھی ہے. اس سے کیا مراد ہوتی ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ شعر میں بھی آیا ہے کچھ وضاحت. یہ ادب کا ایک انتہائی درجہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ لجاجت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پلکیں جھکا کر, یعنی جتنی وہ عاجزی کر سکتا ہو عاجزی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو, اپنا بھی سلام عرض کرے اور جن لوگوں نے اس کے ذریعے سے سلام کہلوایا ہے تو ان کا سلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے. کیونکہ ایک تو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے, بلکہ امیر علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ وہاں کی حسین وادیوں کو بھی میرا سلام کہنا. یہ ایک عشق کی انتہا ہوتی ہے کہ جو واقعی عاشق رسول ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آنکھ کا تارا ہی ہوا کرتی ہے. تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو سلام جو ہے وہ مدینہ شریف جانے والے کے ذریعے سے پہنچایا جائے. تو امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں مدینہ شریف جانے والے کو کہ وہاں کی حسین وادیوں کو بھی میرا سلام کہنا, وہاں کے ذرے ذرے کو میرا سلام کہنا. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اب وہاں پر پلکیں بچھانے کی بات نہیں ہوئی, حالانکہ ادب تو سارے مدینے کا ہے, لیکن اب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. اب آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے, جو آپ کا کانشیس پن ہے, وہ آپ کا مزید بڑھ جانا چاہیے. اور اب آپ پلکیں بچھا کر عاجزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں میرا بھی سلام عرض کرنا, تو انشاءاللہ حضور کی ایسی کرم نوازی ہوگی, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ایسا وقت بھی لائے کہ ہم وہاں جا کر یہ اشعار پڑھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پلکیں بچھا کر اپنی معروضات پیش کریں. اور یہ واقعی بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا, اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے بندہ پھر محبت کیا کرتا ہے, اس کی چیزوں سے, اس کے کپڑوں سے, اس کے شہر سے. یہاں تک کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے لوگ تعلق جس کی ہو تو اس سے محبت کیا کرتے ہیں. مدینے سے محبت اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس شہر ہے. مدینہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. اللہ پاک نسبتوں کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف. جی کون سا نمبر کھلوائیں گے ہمارے حسیب الرحمان بھائی؟ نمبر 5 نمبر 5 جی عزت. کوئی ایسا شعر جس میں لفظ عزت. سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے, سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے, سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے, حرمت والے کرامت والے, حرمت والے کرامت والے, حرمت والے کرامت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. سب سے اعلیٰ عزت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کیا فرمائیں گے؟ کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بھی عطا فرمائی. ایسی عزت کے سارے عزت والے اس در سے عزت حاصل کرتے ہیں. ایسی قوت کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی جو جنگ ہوتی
اور بعض اوقات صحابہ کرام ایسے ماحول میں ہوتے کہ وہ مقابلے سے تھوڑا پیچھے ہو رہے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ لیا کرتے تھے. ویسے بھی سب حضور کی پناہ میں ہی ہیں, لیکن میدان جنگ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے جایا کرتے تھے, ان کے سائے کرم میں آ جایا کرتے تھے کہ یہی ذات ہے جو ہمیں یہاں پر بھی بچانے والی ہے, آخرت میں بھی بچانے والی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی طاقت اور قوت ہوا کرتی تھی, بلکہ بڑے بڑے پہلوان کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیا. بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیا, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں زانوں ہمیں چت کر دیا اور ہم حضور کا مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا گیا ہے. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ شارح بخاری مفتی شریف الامجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو طرح کی کیفیات ہیں, ایک ظاہری کیفیات ہیں اور ایک باطنی کیفیات ہیں. ظاہری کیفیت تو جس طرح بشری صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, وہ بھی ایک سب سے اعلیٰ تھے, سب سے عرفہ تھے. لیکن ایک باطنی کیفیت بھی ہے کہ وہ کیفیت کے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو جتنے بھی اوصاف ہوتے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہادر مخلوق میں کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ بہادر شجاعت والے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت جیسے ہمارے فراز بھائی نے فرمایا, تو بات تو یہی ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ پاک اس گلی کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. آخری نمبر کی طرف بڑھیں گے اور وہ نمبر بنتا ہے ہمارے پیارے فرید بھائی کا ہی 6 نمبر کے پیچھے. اب آپ کے پاس یہ چوز کرنے کا آپشن نہیں ہے, لفظ داتا جس شعر میں آتا ہو وہ آپ نے سنانا ہے. تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, تم ہو جواد و کریم, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, تم ہو رؤوف و رحیم, ہو داتا عطا کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں اربوں خربوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. کیا فرمائیں گے فراز بھائی شعر کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی بڑی خصوصیات ہیں, اور فنی اعتبار سے ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ مانگنے سے پہلے اسی کے طرح کی کچھ صفات کو بیان کیا جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جواد ہیں, رؤوف ہیں, رحیم ہیں, کریم ہیں. یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. آپ تو اتنا عطا فرمانے والے ہیں کہ اٹھانے والا تھک سکتا ہے لیکن عطا کرنے والے نہیں تھک سکتے. یہ آپ کی بارگاہ کی شان ہے. تو یا رسول اللہ ہم بھی تو مانگتے ہیں نا, ہم بھی تو آپ سے مانگنے والے ہیں, ہم بھی سائل ہیں, ہم بھکاری ہیں. یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ ایسا کرم فرما دیں, عطا فرما دیں کہ ہماری جھولیاں بھی بھر جائیں. آپ پر تو کروڑوں سلام ہو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. یہ صلاۃ والسلام بھی بہت ہی کمال ہے, اس کے دیگر اشعار سمجھ کر پڑھے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ عطا فرمائے. ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ جو لفظ سے شعر تھا وہ مکمل ہوا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی یا نبی سلام علیکہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام یہ سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسماء مبارکہ میں سے کسی ایک نام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے, لیکن کچھ انوکھے انداز کے اندر کہ مبلغ دعوت اسلامی فراز مدنی کا اس میں امتحان ہوگا, اور وہ اس طرح کہ ان کو خالی جگہ دکھائی جائیں گی, فل ان دا بلینکس انہوں نے کروانا ہے. تو آئیے جی دکھاتے ہیں کس طرح کریں گے یہ. جی یہ ڈیشز آپ کے سامنے ہیں, خالی جگہ ہیں, آپ نے ان میں حروف لگوانے ہیں, اور پھر حروف لگوا کر جو ہے آپ درست نام تک پہنچیں گے. 3 غلطیاں کرنے کی آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا حرف کہا جو اس میں نہیں ہے تو 3 دفعہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, 4تھی مرتبہ پھر آپ کا مقابلہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. آئیے جی بڑھتے ہیں.
جی را ہے اس میں؟ جی اس میں را ہے یا نہیں دکھائیں. را نہیں ہے اس کے اندر. جی لام؟ جی لام ہے اس میں. لام ہے جی. اور ایک نہیں دو ہیں. مزید. نون؟ جی نون ہے اس کے اندر. جی با؟ بالکل ہے نون. با؟ جی با بھی ہے اس کے اندر. یا؟ ہاں جی یا بھی ہے اس کے اندر. دو آ گئے جی. الف؟ اچھا جی الف. ایک نہیں دو الف ہیں. کیا بات ہے. ہا؟ ہاں جی ہا بھی ہے اس کے اندر. دکھائیے. جی کیا نام بنا فراز بھائی؟ نبی الملاحم. نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غلطی کے ساتھ آپ یہاں تک پہنچے ہیں. نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام کی تشریح اور وضاحت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ملحمتن کی جمع ہے، اور یہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خود حدیث میں بیان فرمایا ہے. صحیح. مختلف احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صفاتی نام بیان کیے ہیں. اس میں سے ایک نبی الملاحم بھی ہے کہ میں نبی الملاحم ہوں. اور اس کا جو معنی علماء نے بیان فرمایا ہے، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی شرح کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اس کا معنی ہوتا ہے جنگ و جدال. اچھا. اور اس کی تشریح یوں بنے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نبی ہیں کہ جن کی امت نے کثرت سے جہاد بھی کیے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح زبان کی تبلیغ کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اس طرح تلوار کے ذریعے سے بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے. لیکن یہاں پر علماء نے ایک سوال قائم کیا ہے جو پیدا بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تو رحمت ہے، تو پھر یہ نبی الملاحم سے کیا مراد ہے؟ یعنی رحمت بھی ہیں اور پھر یہ جنگ والی کا والا معنی بھی ادھر آ رہا ہے. تو علماء نے اس کی تشریح میں یہ بیان فرمایا کہ یہ رحمت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ تلوار بعض اوقات لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بھی تو بنتی ہے نا. جیسے کہ جو بھی معاملات ہوئے، جہاد ہوئے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلوار کا معاملہ فرمایا، جب اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، تو پھر وہ لوگ ایمان لے کر بھی آئے. بہت سارے لوگوں کے ایمان کی حفاظت بھی ہوئی، پھر اس کے ذریعے سے مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے. تو یوں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کے منافی نہیں حق میں وہی رحمت یہ ہے. وہی رحمت ہے. بالکل. اب جیسے کہ میں اپنے ناظرین کو مثال دوں گا کہ جیسے والد ہوتا ہے، وہ والد کبھی اپنی اولاد پر سختی بھی کرتا ہے، لیکن باپ کے اس سختی کرنے کی وجہ سے باپ جو اولاد کے حق میں رحمت ہے، جو شفقت ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہے. کیونکہ والد کا اولاد پر سختی کرنا وہ ان کی تربیت یعنی ان کی بہتری کے لیے ہی ہے. تو یہ بھی گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف ہے، تو یہ بھی ان لوگوں کے حق میں گویا کہ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت ہیں، نبی ملاحم ہیں. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی کیا شان ہے کہ کوئی بھی دربار مصطفیٰ میں جائے تو خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. پاک کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فراز بھائی، اشعار کو سمجھنا بھی ایک کمال کی بات ہوتی ہے. بالکل. اب جیسے یہ جو شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ شعر پڑھتا سنتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب جو نہیں سنتا وہ تو بہرا ہوتا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، قوت سماعت نہیں ہے جس کے پاس. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جود و کرم ہے، اور پھر بندہ سنتا نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کو جب سمجھا تو پھر سمجھ میں آیا کہ بھائی وہ لفظ نہیں سنتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں منع کیا ہی نہیں جاتا. جو بھی سائل آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رب کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے کہ جو بھی مانگنے والا آئے اسے منع نہیں کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو بھی سائل جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نامراد لوٹتا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خزانوں سے اسے عطا فرماتے ہیں. دربار مصطفیٰ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بے شک ایسا ہی ہے. کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا کو بیان کیا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیگر صحابہ حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا نہیں فرمایا، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک کپڑا تھا جس کی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت تھی، گویا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نوازنے کا ارادہ فرما رہے تھے، تو وہ کسی عورت نے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر کیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ اب ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کپڑا مانگ لیا، اوپر کی چادر تھی وہ مانگ لی۔ دیگر صحابہ نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حاجت ہے، پھر بھی آپ نے مانگ لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری صرف اتنی نیت تھی کہ میں اس کو جو ہے اپنے کفن کے اندر شامل کروں گا، اور میری کوئی نیت نہیں تھی۔ لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جود دیکھیں کہ اس وقت اس لباس کی حاجت بھی ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ وہ چادر بھی عطا فرما دی۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ ان صحابی نے پھر اس چادر کو اپنے کفن کے اندر تبرک کے طور پر شامل بھی کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے برکتیں، یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ کپڑا قبر میں ساتھ ہوگا تو ظاہر ہے کہ بخشش ہوگی، راحتیں رحمتیں قبر کے اندر ہوں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت ہونی چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت یہی ایمان کی جان ہے۔ جتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی تو اتنا ہی زیادہ ایمان کی لذت نصیب ہوگی، اتنا ہی زیادہ ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشق مصطفیٰ بڑھانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بڑھانا ہے، تو اس کے مختلف ذرائع اور اسباب ہوا کرتے ہیں۔ کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت، کوشش، کچھ اس کے ذرائع کو، آلات کو، اسباب کو اپنانا پڑتا ہے۔ فراز بھائی بتائیں، عشق مصطفیٰ بڑھانا ہو تو کیا کیا جائے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر تو بندے کی صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ صحبت وہ کام کرتی ہے کہ جو بہت ساری دیگر چیزیں نہیں کر پاتی۔ بندہ ایک نارمل روٹین میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھتا ہے، محبت بھری باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو کئی ایسے تجربات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار آج سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اب میں نیک صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، اب مجھے پتا چلا کہ عشق رسول کی آخر لذت ہے کیا۔ جیسے آپ دیکھیں مدنی مذاکرے میں آنے والوں کا فیڈ بیک چلتا ہے تو وہ کئی مرتبہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں تو اس ماحول کی خبر ہی نہیں تھی، اور ہم سب بھی دیکھ لیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ یہ چاشنیوں، اس لذت کی حقیقی طور پر معرفت نہیں تھی۔ وہ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اب یہ سب کیسے ہوا؟ امیر علیہ سنت کی صحبت بابرکت سے ہوا۔ امیر علیہ سنت اپنے ہر کلام کے اندر، ہر مدنی مذاکرے کے اندر مدینہ شریف کا ذکر فرما رہے ہیں، ادب کا ذکر فرما رہے ہیں، عشق رسول کا۔ تو بنیادی طور پر اپنی صحبت دیکھی جائے، اپنی صحبت اچھی کی جائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا جائے۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی عشق رسول کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نعت شریف بھی سنیں، اچھے خوش الہان نعت خوان کی نعتیں جب سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا۔ اور ہمارے یہاں جو ماحول کے اندر بالخصوص اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس کو پڑھ کر اگر سمجھنے کی کوئی ایسی صورت بن سکے کتاب کے مطالعے کے ذریعے سے یا علماء کے ذریعے سے، تو اس سے بھی عشق رسول کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجموعہ کلام ہے ہدایت بخشش، بہت سارے اشعار سمجھ ہو سکتا ہے نہ آئیں، لیکن مطالعہ کریں تو بہت سارے اشعار سمجھ میں آئیں گے، اور اس سے جو ہے پھر عشق رسول بھی مزید بڑھے گا۔ اور جو شعر سمجھنا ہے وہ ایک اچھے سنی عالم سے آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا کیا معنی ہے، تو انشاءاللہ عشق رسول میں ضرور اضافہ ہوگا۔ آمین آمین۔ عشق مصطفیٰ کی خیرات اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں عشق رسول عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ایسا ہے کہ اس سے عشق رسول بھی بڑھتا ہے، اور الحمدللہ
ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی مٹھاس بندے کو ملتی ہے، پھر زندگی میں مزہ آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں اصل مزہ تو نیکیوں سے ہی ہے۔ گناہ کی لذت وقتی طور پر ہوتی ہے، اس کے بعد ختم، لیکن نیکیوں کی جو لذت ہے وہ بندے کی زندگی کو روشن کر دیتی ہے، بندے کو زندگی میں مزہ آتا ہے، پھر اس سے بندے کو روحانیت بھی ملتی ہے۔ بالکل۔ اور بندے کو جب روحانیت ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ زندگی میں مزہ آتا ہے، بندے کی پرابلمز اور ٹینشنز دور ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سمجھ کر پڑھیں، اس کے اندر ہوگا یہ کہ ہم نعت خوانوں کو ایک مصرع ایک شعر دکھائیں گے اور نعت خواں اسے دیکھ کر پڑھیں گے، لیکن اب اس میں کرنا یہ ہے کہ جس طرز میں حسیب الرحمان بھائی پڑھیں گے، فرید بھائی وہی شعر جو ہے نا دوسری طرز میں سنائیں گے۔ جی وہی نہیں، وہی شعر سنانا ہے آپ نے، یہی تو امتحان ہے۔ ہاں یہی تو امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو پہلا مصرع۔ جی لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کرو درود اور سلام۔ جی فرید بھائی، کوئی اور اس کی طرز آپ کے ذہن میں آ رہی ہو؟ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنسنا جاؤں قیامت میں مولا، کہیں یہ شفیع رکھنا تم پہ ہر دم کرو کیا بات ہے فرید بھائی کی، کمال ہو گیا ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ کو بھی کوئی ایک شعر آتا ہے یا مختلف طرزوں میں؟ غور کریں۔ آئیے اگلے اشعار کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑے بڑے تم ہو حسین، سب حسینوں سے بڑے بڑے تم ہو حسین، قاسی میرے رب العلا ہو تمہیں، قاسی میرے رب العلا ہو تمہیں، تم پہ ہر دم کرو درود اور سلام۔ چلیں بڑھتے ہیں اگلے اشعار کی طرف، وہ دکھائیے۔ جی فرید بھائی پڑھیں گے۔ جی امت میرا تو کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہ دھوتے رہے، عاصیوں کے گناہ کو دھوتے رہے، پہ قربان جاؤ میرے مجھبی، تم پہ قربان جاؤ میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کرو درود سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ، تم پہ ہر دم کرو درود سلام۔ جی حسیب الرحمان بھائی، دوسری طرز ان اشعار کی۔ فکر امت میرا تو کو روتے رہے، فکر امت میرا تو کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان
شبی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کیا بات ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف جی۔ پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، یہاں غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، کیا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، کیا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ خیر و عافیت سے مکمل ہوا، اور بڑھیں گے اگلے ہمارے سیگمنٹ کی طرف، درود و سلام کی طرف۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، تم سے نگاہوں بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ساتھ ہوئی ارتقاب وصف ہوئے لاجواب، ساتھ ہوئی ارتقاب وصف ہوئے لاجواب، ساتھ ہوئی ارتقاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اپنے خدا بار کو اپنے ہی دامن لو، اپنے خدا بار کو اپنے ہی دامن لو، اپنے خدا بار کو اپنے خدا بار کو اپنے خدا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، اور کرے بھلا تم پہ کروڑوں درود، کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع شمنا بدا تم پہ کروڑوں درود، دافع شمنا بدا تم پہ کروڑوں درود، کام لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام لیجیے آقا، کام لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک نام رضا تم پہ کروڑوں
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، مل کر دین کا کام کریے. اپنے ہفتہ وار اجتماع میں اپنے اپنے شہروں میں ضرور شرکت کیجیے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ.